اب ہمیں سلام ہاتھ باندھ کر پڑھنا چاہیے، وہ بھی شرک میں آ جائے گا کیونکہ سلام کی نماز کی حالت ہے، اگر ہاتھ چھوڑ کر پڑھیں تو وہ بھی نماز کی حالت ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو نہیں، اس طرح بات پھر نہ لمبی ہو جاتی، ایک پڑھ رہے ہیں اس کو حل کریں، پھر انشاءاللہ آپ دوسرا بھی سوال۔ پہلا جو ہے نا کہ شرک والی تو بات کوئی نہیں، ہاتھ باندھ کر پڑھے یا چھوڑ کر پڑھے، شرک جو کہتا ہے وہ شرک چاری سے آخرا۔ شرک کی تو بات ہو گئی کہ اگر کسی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ کے مدیں وغیرہ مانگتا وہ غلط کام ہے۔ صلاۃ و سلام تو حضور کی شان میں ہم نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سلام ہے آمنہ کے لال ہے محبوب سبحانی، سلام ہے فخر موجودات فخر نوع انسانی۔ یہ پیار کی بات نہیں، قائد اعظم کے حق میں لوگ سلام لکھتے اقبال کے لکھتے اخباروں میں، جب ان کا جنازہ تھا تو رسول اللہ تو بہت عظیم ہے، اللہ نے سلام بھیجا، سلام کریں۔ میں جو اب مدینہ شریف گیا تو میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ میں اس وقت یہ سلام کہتا تھا، سب کو میں کہتا ہوں کہ آپ ایک ایک کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کسی کا نام آپ یہ کہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ منی و والدیہ و اہلی و بلدی و جمیع اہل بلدی حرہم و عبیدہم و ابیضہم و اسود۔ اے اللہ اے رسول میں اپنی طرف سے بھی آپ کو سلام کہہ رہا ہوں، اپنے والدین کی طرف سے کہہ رہا ہوں، اپنے گھر والوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں، اپنے بچوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں، اپنے علاقے کے سارے لوگوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں، وہ سفید ہیں یا کالے ہیں، آزاد ہیں یا غلام ہیں، ان سب کا سلام آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اور یقین جانیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سلام پہنچتا اور حضور اس سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اب جس اللہ کے بندے نے یہ بات کہی حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہ اللہ کے رسول بے شک میرے ہر سلام پر آپ نہ تکلیف کریں، بہر سلام مکن رنجا جواب آلہ، اپنے پیارے ہونٹوں کو آپ ہر بار بے شک نہ تکلیف دیں کہ یک کے صد سلام ہے مرا یک جواب صبح، میرے سینکڑوں سلاموں کا ایک جواب بھی اگر زندگی مل گیا میرے لیے وہی کافی۔ تو سلام کو کون برا کہہ سکتا؟ باقی جو ہے نا طریقہ اس پر تو بیٹا پہلے بھی بات ہوئی کہ ہمیں ہر معاملے میں دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ پر یہ آیت اتری، حضور نے سلام سکھایا، صحابہ نے کہا، تو آپ تکلیف کر کے پیچھے چلے جائیں، اگر وہاں آپ کو نظر آتا کہ ہاتھ باندھ کر کسی نے پڑھا یا چھوڑ کر یہ کھڑے ہو کر تو بسم اللہ، اور اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ کام تو نہیں کیا، جو سب سے بہتر زمانہ تھا وہاں تو کسی نے ایسا نہیں کیا، بیٹھے لیٹے چلتے پھرتے جیسے حال میں ہوتے تھے لوگ درود و سلام پڑھتے تھے، تو پھر آپ بھی اس طرح کی پابندیاں نہ لگائے کہ ہاتھ ہی باندھ کر پڑھنا، فلاں وقت پڑھنا، کھلا ہی رہنے دے۔ میں نے ایک اصولی بات کہہ دی، یہ آپ کا کام ہے کہ جو بھی کہتا ہے اس طرح کرو، اس سے پوچھیں کہ اس کا کوئی حوالہ دینا، کوئی نصیحت ہونی چاہیے، مثال ہونی چاہیے کہ رسول اللہ نے ایسا سکھایا، صحابہ نے، اماموں نے، سادہ سی بات اگر ملے کسی کی نہ سنیں اس پر جمے، اور اگر نہ ملے تو پھر آپ اللہ کے رسول اور صحابہ سے زیادہ عقل مند نہ بننے کی کوشش کریں، سنت کی پیروی کریں، بہتر راستہ خیر الہدی ہدی محمد۔ دنیا میں کوئی طریقہ وہ بہتر نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ کا طریقہ۔ لوگ سلام پڑھتے تھے، درود پڑھتے تھے، مگر آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ وہ ہاتھ باندھتے تھے یا چھوڑتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اور ایک سلام میں اور کہہ دوں چونکہ ابھی تازہ نا میرے دل میں کچھ ایسی باتیں یہ آپ رٹ لیں اور روزانہ کہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبلغ روح نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی ساعتی ھذا و فی کل ساعۃ تحیۃ منی سلام۔ یہ ترجمہ سن لیں کہ اللہ اپنے رسول پر اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اپنے نبی پاک کی روح پاک تک اس وقت بھی اور پھر جتنی گھڑیاں میری زندگی میں ہر گھڑی میں میری طرف سے تحیت اور سلام کا نذرانہ حضور تک پہنچا، یہ پہنچتا رہے، میں خیال کروں یا نہ کروں، فی ساتھ اس وقت بھی فی کل ساتھ، اور جتنے بھی میرے سانس ہو سب میں تحیت منی و سلامہ، میری طرف سے سلام اور محبت کا یہ نذرانہ حضور تک پہنچ رہا ہے۔ پہلے بھی بات ہے اب بھی صاف ہے، سن لیں، ان فرقوں نے دین تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ دین میں ایک ہی محور ہے، ایک ہی مرکز ہے، اس کے گرد گھومتا رہو، صرف رسول اللہ کی محبت۔ رمز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمین۔ آپ پوچھیں کہ دین کی جان کیا ہے، اسلام کا خلاصہ کیا، قرآن کا مغز کیا، تو بات تو اتنی نکلنی ہے کہ رحمت للعالمین سے محبت کرو، محبت خود عمل کرا لے گی۔ پھر جب محبت ہوگی آپ سوچیں گے حضور کدھر جا رہا ہے، میں کدھر جا رہا ہوں، کبھی سنت کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ بدقسمتی محبت کا نام لیتے ہیں جو اس کا تقاضا ہے کہ جب اتنی محبت ہے کیوں ہٹتے۔ اقبال کے دو شعر ضرور پڑھ دوں، آج کی محفل میں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ عاشقی محکم شاذ تقلید یار، اگر تو واقعی حضور کا عاشق ہے تو حضور کی پیروی میں غرق ہو جا،
ڈوب جائے ایک قدم بھی نہ اٹھا ادھر ادھر، عاشقی محکم شاد تقریر یار تاک مندے تو شادی شکار۔ اگر تو خدا کو شکار کرنا چاہتا نا کہ خدا تیرے قابو آ جائے، تو اس کی کمند یہی ہے کہ حضور کی پیروی میں غرق ہو جا، آپ کی سنت کے۔ یہ قرآن نہیں آیا، اور وہاں پھر کہتے ہیں تو نے دیکھا کامل بستان در تقلیل فرد اجتنابت خردن خرد۔ حالانکہ یہ شرعی مسئلہ نہیں تھا۔ حضرت باجی بستانی رحمۃ اللہ اتنا بڑا ولی جس کے بارے میں شیخ فرید کہتے ہیں کہ ہم ولیوں میں اس کا درجہ وہی ہے جو فرشتوں میں جبریل کا ہے۔ باجید کے سامنے خربوزہ آیا تو انہوں نے علماء سے پوچھا کہ حضور کا کوئی ذکر ملا کہ خربوزہ کس طرح کھایا؟ تربوز کا تو ملتا کہ تربوز کھایا اور اس کے ساتھ کھجور کھائی، اور بڑی حکمت کی بات ہے، وہ سرد ہے یہ گرم ہے، دو معتدل ہو جاتی۔ خربوزے کا کوئی، انہوں نے کہا نہیں ذکر نہیں آیا، اس خربوزے کا نہیں پتہ، حالانکہ کوئی دین میں یہ حرام نہیں، کوئی بند نہیں۔ تو حضرت باجید نے خربوزہ کھانے سے انکار کر دیا۔ اقبال کہتا کامل بستان در تقلید فرد، اور دیکھ جو بستان کا ولی تھا اس نے حضور کی پیروی میں اجتنابت خردن خربوزہ کر، خربوزہ کھانے سے بھی انکار کر دیا کہ شاید میں کسی اور طرح کھا لوں حضور نے۔ تو یہ ہے بیٹا محبت، جس میں ڈوبیں گے نا کام تب بنے گا، ورنہ تقریریں کراؤ، لیکچر کراؤ، جو جی چاہے سب ہوا میں اڑ جائیں گے، کچھ نہیں نتیجہ نکلے گا۔ امت خالی ہوگی، اس میں بیکار ہوگا سارے کہ دل جو مر چکے۔ اب ڈاکٹر صاحب راستے میں کہتے ذکر الہی، اقبال بھی یہ غریب کہتا ہے نہ چھوڑ دل فغان صبح گائے۔ ذکر کو چھوٹی شاید لوگ سب میں اللہ اللہ کر رہے تھے، اللہ اللہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سڑکوں پر جا رہے ہیں، وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہ سڑکیں کو جاتی ہے، آگے کھڈ ہے، یہاں موڑ ہے۔ یہ قدم قدم پر ذکر جو نا آپ کو بتاتا ہے کدھر جانا، ادھر نہیں جانا۔ جو خالی اللہ 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 کرتے رہتے سمجھتے کوئی نہیں، وہ ان کی اپنی غلطی، سمجھ کر پڑھو۔ سونے لگے وہاں کا ذکر ہے، جاگیں اس کا ذکر ہے، سوار ہو رہے ہیں ذکر ہے، اتر، وہ ہر جگہ آپ کو گائیڈ لائن دے رہا ہے کہ ادھر سے جانا ادھر نہیں جانا۔ تو اقبال غریب کہتا ہے نہ چھوڑ ہے دل فغان صبح گائے، اے میرے دل تہجد کے وقت اٹھ کر رونے کو نہ چھوڑنا، یہ نہ بولنا تہجد پڑھا کر اس وقت رویا کر، نہ چھوڑ ہے دل فغان صبح گائی، تاکہ اگر راحت اور آرام ملنا سکون تو اسی میں ملنا۔ آپ ساری دنیا کی دولت سمیٹ لیں، لیکچرار بن لیں، پی ایچ ڈی، اگر اللہ کا ذکر یقین جانے آپ خود بوڑھے ہوئیں گے نا جب جون عمر مانیں گے یار کچھ بھی نہیں ملا سوائے پریشانی کے، نہ چھوڑ ہے دل فغان صبح گائے۔ تو ذکر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی یاد رسول، آپ نے بڑی اچھی بات کی، مجھے بھی موقع مل گیا۔ اللہ کے رسول کا ذکر جتنا لمبا ہو اس کے بغیر اور کیا، لذیذ بود حکایت دراز پر گفتگو، حضور کی بات تو مزیدار ہے، جس طرح لمبا کریں یہ کوئی ختم ہونے والی بات تو کریں یہی کہ جو کہتے ہیں ہاتھ بند ان سے بھی پوچھیں کہ تم بھی یار بتاؤ نا کہ جب یہ آیت اتری تھی رسول اللہ کا زمانہ صحابہ کا 4 اماموں تک کوئی دکھاؤ یہ کہتا تھا کہ سلام جو ہے کھڑے ہو کر پڑھو، ہاتھ مانگ، اگر ہے تو بسم اللہ، نہ ملے تو آپ خود ہی کہیں کہ تم یار ان سے زیادہ عقل مند ہو، تمہیں دین زیادہ سمجھ میں آ گیا۔ بس ایک نسخے کی بات ہے، فرقوں میں نہیں ہو جائے، آپ نے خود پوچھنا ہے کہ میں آپ ڈھونڈوں۔ باقی امام مالک کا آپ نے جو کہا وہ آپ کے مطالعہ کی کمی ہے، موطا میں 2 حدیثیں کوئی نہیں، موطا میں ایک ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ ہاتھ باندھ کر پڑھو، وہاں چھوڑنے کی کوئی نہیں۔ یہ مالکیوں نے شروع کیا، یہ موطا سے نہیں کیا، یہ کتاب ہے المدونہ جس پر مالکی لوگ عمل کرتے ہیں نا، وہ الموطا نہیں۔ ہمارے مولوی کہتے ہیں یار یہ دیکھو موطا میں لکھا، موطا تو روایتوں کی کتاب، امام مالک کو جو ملا لکھ دیا فلاں، جو فتوے دیے ہیں انہوں نے کہ کیا کرنا، کہ جس کو مالکی اس کو کہتے ہیں المدونہ۔ ان کے شاگرد تھے ابن القاسم، وہ سوال کرتے گئے کہ امام اس مسئلے کا کیا حال ہے، امام جواب دیتے گئے، اس کی شرحیں لکھی ہیں مالکیوں نے، المدونہ کہتے ہیں اس کو۔ اس میں جب امام مالک سے پوچھا کہ امام صاحب ہاتھ باندھنے چاہیے چھوڑنے چاہیے، انہوں نے کہا ترک ہوا بولنا، نہ باندھنا مجھے زیادہ پسند ہے۔ اور مدینہ میں تقریباً سارے نہ ہی باندھتے تھے، امام جعفر صادق ہوئے ہیں، حضرت سعید المصبوی ہوئے ہیں، چھوڑ کر پڑھتے تھے، اس لیے چھوڑ کر نماز پڑھنے میں کوئی خرابی نہیں۔ چوٹی کے لوگوں نے پڑھے، جامعہ سلفیہ کے استاد میرے دوست ہی آئے، میں نے اب تمہید نکال کر بھی کہتے ہیں یار علم تو اس کا نام ہے کہ 26 جلدوں میں شائع کی، شائع حسن اربات والے کس طرح لکھا ہے امام ابن عبدالبر نے جو حافظ المغرب ہے کہ جتنے تابعین کے سردار تھے 4 اماموں سے پہلے سب ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے، حسن بصری اور محمد بن سیرین اور ابراہیم نخعی۔ باندھنا بھی غلط نہیں ہے، اس کی بھی روایت ہے۔ تو میرا سمجھانے کا مطلب یہ کہ یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اور میرا اپنا حال یہ ہے کہ میں 2 رکعتیں چھوڑ کر پڑھ لیتا ہوں، 2 ناف کے نیچے باندھتا ہوں، 2 سینے پر باندھتا ہوں، سارے کام کرتا ہوں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے
کہ میرے